انبیاء کے معجزات دیکھنے کے بعد کفار کیا کہتے تھے؟ کیا اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا بزرگوں کی رسموں پر عمل کرنا ضروری ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ قصص کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 36 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ غرض جب موسیٰ ہمارے واضح اور روشن معجزے لے کر ان کے پاس آئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بس اپنے دل کا گڑھا ہوا جادو ہے، اور ہم نے تو اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں ایسی بات سنی بھی نہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ میں اپنے بندوں کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو غور سے سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، صالح اور نیک لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مستکبروں کا سب سے بڑا ہتھیار تہمت ہے۔ نمبر 2، انبیاء کی تعلیمات گزشتہ لوگوں کے آداب و رسومات کی پیرو نہیں ہیں۔ نمبر 3، کسی عقیدے کو قبول کرنے کے لیے دلیل اور منطق کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ باپ داداؤں کی سیرت۔ اگلے زمانے میں کسی عقیدے کا نہ پایا جانا اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 4، انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو روشن دلیل کو اندھیر ماضی پر قربان کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی آیت نمبر 37 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اور موسیٰ نے کہا، میرا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو اس کی بارگاہ سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس شخص سے بھی جس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ ناظرین، ہم نے تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیا ہے۔ اب اس آیت میں ایک نقطہ پایا جاتا ہے، آئیے اس ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں آیا تھا کہ فرعونیوں نے گستاخی کے ساتھ اللہ کے معجزات کو جادو بتایا اور کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کی تاریخ میں ایسا کچھ نہیں سنا ہے۔ اب اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اشارے میں ان سے کہتے ہیں، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ مجھ سے پہلے کے انبیاء جیسے حضرت یوسف تمہارے باپ داداؤں کی ہدایت کرتے تھے اور دین ابراہیم کی تبلیغ کرتے تھے۔ ناظرین، ہم نے آیت نمبر 37 کی تلاوت، ترجمہ اور ایک نقطے کو جان لیا ہے۔ اب اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، معجزے کو جادو کہنے والے کافروں کے ذریعے جھٹلائے جانے پر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بیہودہ دعووں کو الہی نعروں کے ذریعے ناکام بنا دیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بنا رہبر اور رہنما کے نہیں چھوڑتا۔ نمبر 4، ہدایت پانے والوں کی عاقبت بخیر ہوتی ہے۔ نمبر 5، انبیاء کے برناموں میں سب سے اوپر قیامت کی طرف توجہ دلانا ہے۔ نمبر 6، جو لوگ انبیاء کو جادوگر کہتے ہیں وہ ظالم ہیں اور ان کی عاقبت خراب ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 38 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔
وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اور فرعون نے کہا، اے میرے دربار کے سرداروں، مجھ کو تو اپنے سوا تمہارا کوئی پروردگار معلوم نہیں ہوتا، اور موسیٰ دوسرے کو خدا بتاتا ہے، تو اے حامان وزیر فرعون، تم میرے واسطے مٹی کی اینٹوں کا پجاوا سلگاؤ، پھر میرے واسطے ایک پختہ محل تیار کرواؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں، اور میں تو یقیناً موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں صرف ایک نقطہ رکھا ہے، آئیے اس نقطے کو جان لیتے ہیں۔ لفظ سراحہ کا معنی ہے اونچی عمارت۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے مصر میں پرانے زمانے میں اینٹ کے بھٹے بھی تھے اور عمارت بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ ناظرین، اس آیت کے ایک اہم نقطے کو ہم نے جان لیا ہے، اب اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، باطن کا تکبر سے بھرا ہونا حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ فرعون نے کہا، مجھ کو تو اپنے سوا تمہارا کوئی پروردگار معلوم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ظالمین اپنے عقیدے اور خیالات کو لوگوں پر تھوپ دیتے ہیں۔ نمبر 3، ظالموں کا نعرہ یہ ہے، میں جس کو نہیں جانتا وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ نمبر 4، اللہ کا ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کی توقع رکھنا فرعونی خیال ہے۔ نمبر 5، طاقت کی نمائش، تحقیق اور جانچ پڑتال کے ذریعے عوام کو دھوکہ دینا اور عوام کے خیالات کو گمراہ کرنا ظالموں کا طریقہ ہے۔ نمبر 6، ظالمین اپنے آپ کو ہر چیز کا معیار سمجھتے ہیں۔ فرعون ہر جگہ اپنی ہی بات کرتا تھا۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ انبیاء کے معجزات کو دیکھنے کے بعد کفار یہ کہتے تھے کہ یہ تو فقط ایک جادو ہے، اگر سچ ہوتا تو اس کے بارے میں ہم نے اپنے باپ داداؤں سے ضرور سنا ہوتا، اور اللہ کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔